میں جب غسل کرتا ہوں تو میرا بہت زیادہ ٹائم لگاتا ہے. مجھے کوئی 40 سے 50 بار کلی ہوتی ہے, 40 سے 50 بار ناک میں پانی جاتا ہے. میرے بھائی, ایک شیطان ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو وضو اور غسل میں شکوک میں ڈالو. آپ پر وہ شیطان اور وہ دیو غالب آ چکا ہے. 3 بار کلی کیجئے, 3 بار ناک میں پانی ڈالیے, بس. استنشق ثلاثہ ومضمض ثلاثہ, حدیث میں آتا ہے 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی فرماتے, 3 بار ناک مبارک میں پانی ڈالتے. اگر آپ کو اس کے بعد شک رہ جاتا ہے نا, 3 بار پورا ڈالنے کے بعد شک رہ جاتا ہے, تو آپ اس شک کو کہیں جاؤ گیٹ آؤٹ, نکل یہاں سے. میں نے 3 بار کر لیا, غسل ہوا بھی نماز پڑھوں گا, نہیں ہوا بھی نماز پڑھوں گا. 2 بار ایسے پاؤں دبا کر آپ اس شک کو بھگاؤ, یہ شیطان ایسے بھاگے گا وَلَهُ زُرَاتٌ, جیسے حضرت عمر کا نام سن کر شیطان دوڑ جایا کرتا ہے. تو آپ تھوڑی کام کریں تو صحیح نا, ورنہ 40-50 کم ہیں. ایک وقت آئے گا آپ 400 اور 500 پر پہنچ جاؤ گے, شیطان ایسے گلے دبا کر آپ کو بیٹھ جائے گا. شیطان کو بھگانا سیکھیں, شیطان کو بلانا نہ سیکھیں, شیطان کو بھگانا سیکھیں. 3 بار کر لیں جی ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ ٹائم تو واقعی لگے گا. یہ ہوتا ہے وسواس. تو وسواس میں سورۃ الناس ایک آدمی کثرت سے پڑھے تو اللہ پاک اس شیطان سے دور کر دیتے ہیں, ورنہ وسوسہ اتنا زیادہ ہو جائے گا. ہمارے یہاں ایک قریبی علاقے میں ایک شخص کو نماز کی نیت میں وسوسہ پڑ گیا. وہ آتا ہے نا 4 رکعت کی نماز پڑھنے, تو وہ زبان سے نیت کرتا. حالانکہ زبان سے نیت سکھائی جاتی ہے 2 وجہ سے. یا تو بچے کو سکھاؤ تاکہ اس کو پتہ چلے میں ظہر پڑھ رہا ہوں, عصر پڑھ رہا ہوں, مغرب عشاء پڑھ رہا ہوں, جمعہ پڑھ رہا ہوں, جنازہ پڑھ رہا ہوں, عید پڑھ رہا ہوں. یا سکھائی جاتی ہے اس آدمی کو جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں شروع میں. یہ ہر بندے کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا میں نے عشاء پڑھنی ہے, اللہ اکبر, بس جو دل میں ہے وہ نیت ہو گئی. لفظ کہنے ضروری نہیں ہے کہ آپ ریپیٹ کرتے رہیں. النیت فی القلب لا علی اللسان, نیت آپ کے دل کا نام ہے, دل کے ارادے کا, زبان کے الفاظ کا نام نہیں ہے. تو وہ بیچارہ زبان سے کہتا, اور میں نے خود دیکھا وہ اپنے کانوں کو پکڑ کے یوں کہتا پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے, امام کے پیچھے قبلہ شریف کے منہ 4 رکعت, 1 2 3 4 رکعت, 4 رکعت, یوں 4 کھینچ کے اپنے کان کی لو کو اتنا کھینچتا کہ سرخ ہو جاتے اس کے کان. پھر وہ کہتا 4 3 نہیں 4, چل لے. اور میرے دوستو, ہم نے کئی بار مشاہدہ کیا, میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا یہ اس کا نمازی تھا, تو وہ اگر رکوع میں امام ہوتا نا اور یہ آ جاتا تو یقیناً اس کی رکعت چلی جاتی, اگلی رکعت پہ شاید جا کر ملتا 4 4 4 کہہ کر. تو بیچارے کا یہ حال ہو چکا تھا. تو ایسے نہیں ہوتا, بندے اس کو چھوڑ دو. پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے, تو پریشانی میں سارے معاملے خراب ہو جاتے ہیں. تو غسل ہے نا, اس غسل سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے. لیکن ایک بندے نے پہلے وضو نہیں کیا, اس نے مکمل غسل کر لیا ہے, تو اس کا وضو ہو گیا. جو وضو فرض ہے اس کا ہو گیا ہے. غسل میں بندہ کلی بھی کرتا ہے, ناک میں پانی بھی ڈالتا ہے, غسل بھی کر لیتا ہے, جو وضو ہے اس کا ہو گیا. اب اس کو دوبارہ وضو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, بعض لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں, ایک بندے نے مجھے کہا کہ اگر ہم نیت کر لیں گے نا کہ ہم غسل میں وضو کی نیت کر رہے ہیں تب ہمارا غسل ہوگا اور وضو بھی ہو جائے گا, اور اگر ہم نیت نہیں کریں گے تو ایسے ہم غسل کر لیں گے تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا. میں نے کہا میرے بھائی کیا کہتا ہے, میں مثال دینے کے لیے ایک بات کرتا ہوں. ایک بندے نے کہا میں کبھی غسل نہیں کروں گا, اور وہ جنبی حالت میں ٹھہرا ہوا ہے, قسم بھی کھا لی ہے, اب اس کو قسم سے بھی بچانا ہے, غسل بھی اس کو کرانا ہے, نماز بھی اس نے پڑھنی ہے, تو اس نے غلط قسم کھائی ہے. کیا طریقہ ہے؟ دوسرے بندے کو چاہیے اسے تالاب کے کنارے باتوں میں لے جائے اور اسے دھکا دے, اس نے اندر چلا جانا ہے. دھکا دینے کی تکلیف اپنی جگہ, لیکن اس کا غسل بھی ہو جائے گا, اس کا وضو بھی ہو جائے گا. تو اس میں نیت کرنے کے ساتھ اس کو نتھی کر دینا کہ نیت نہیں کیا تو آپ کا معاملے میں غسل اور وضو نہیں ہوگا, یوں ٹھیک نہیں ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ہے نہیں کہ اکثر خواتین سر نہیں دھوتی, جو سر نہ دھوئے اس کو غسل جنابت کیسے ہوگا. بات یہ نہیں ہے, جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ بات تھوڑی اس سے ہٹ کے ہے. مثلا مرد نے تو سارے جسم پہ پانی بہانا ہے, لیکن عورت کے بالوں کی ترتیب مرد سے ہٹ کے. ضفائر عربی زبان میں کہتے ہیں مینڈیوں کو. وہ مینڈیاں آپ نے کہیں خانہ بدوش دیکھے ہوں یا اس طرح کی خواتین, وہ ایسے پراندہ وغیرہ باندھ کر نا بالوں کو بالوں سے لپیٹ کر ایک لمبی سی اس طرح بنا کر رسی کی طرح اس پہ اوپر کوئی چیز لگا دیتی تو 1 سال سے پہلے کھلتی نہیں تھی. اسے کہتے ہیں ضفائر.
تو اسے نہیں کھولنا چاہیے، سر کے جڑوں تک پانی پہنچانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں وہ بھی وہ بال نہ دھوئے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، جس عورت نے وہ چٹکیاں باندھ رکھی ہے، وہی ضفائر، وہ مینڈیاں باندھ رکھی ہیں، وہ عورت وہی جو سر کے لمبے بال ہیں نا وہ نہیں دھوئے گی، جڑوں تک بال پانی پہنچا دے گی۔ لیکن جس عورت کے بال کھلے ہوئے ہیں وہ عورت سارے بالوں کو ایسے ہی دھوئے گی جیسے مرد دھوتے ہیں۔ یہ فرق کس نے کیا ہے؟ جامع ترمذی میں باب الطہارت میں موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے ان ضفائر کا مسئلہ پوچھا تو حضور نے فرمایا سر کے بالوں تک پہنچا دو، ان کا کھولنا ضروری نہیں ہے، کیوں؟ یہ پہلے سے بندے، ان کو کھولنے میں تکلیف ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے کہ عورتیں سر کے بال دھوتی نہیں ہیں، وہ دھوتی ہیں، ہاں جڑوں تک پہنچانا چاہیے۔ اچھا، ان کو کھولے بغیر جڑوں تک پانی پہنچ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کو کھولے بغیر جڑوں تک پانی پہنچ ہی نہیں رہا، مثال ہے کچھ ایسا معاملہ ہے یا کوئی پراندہ وغیرہ باندھا ہوا جس کو سرائکی میں کہتے ہیں گوت بدی ودی ہے، اس سے جسم کے جڑوں کے سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ رہا تو پھر اس کو کھولنا واجب ہو جائے گا، پھر آپ وہاں تک پانی جو ہے نا وہ عورتیں ڈالیں گی۔ تو اس لیے ان دو باتوں میں فرق ہے، غالباً آپ نے فرق کو محلوظ خاطر نہیں رکھا، اس وجہ سے اشکال پیش آ گیا۔ غسل جنابت کرتے وقت حجامت کی ہاں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر زیر ناف بال بندہ کاٹ لے جنابت کے وقت تو وہ پلیت بال جسم سے جدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، خدا تیرے اوپر لعنت کرے، تو نے ہمیں پلیتی کے وقت میں کاٹا۔ یہ روایت نہ آج تک میں نے پڑھی ہے، نہ کہیں سنی ہے، نہ کہیں دیکھی ہے، یہ ایسے چلتی پھرتی اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو صفائی کی حاجت ہو آپ صفائی کر سکتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر جب آپ نائی سے وضو جائیں نا حجامت کرانے سر کی تو باوضو ہو کر جانا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، ورنہ کان والے بال تمہیں کہیں گے کہ بغیر وضو کی حالت میں تو نے مجھے کٹوا دیا تھا۔ تو یہ آپ نے کون سے چکر لگا لیے؟ اتنی بھی سختی نہیں ہے جتنا آپ نے بنا لی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اور میں بازار میں گئے، اپنے طالب علمی کی بات کر رہا ہوں، ہمارا ماشاءاللہ تازہ تازہ وقت لگا ہوا تھا تو ہمیں جوش زیادہ تھا۔ ہم ایک ایک دکاندار کو دیکھتے، داڑھی والا ہے، اچھا نیک بندہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، وقت اس کا لگا ہوگا، اچھا یہ اس کے گھر 2 تعلیمیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی روزانہ کی؟ یہ بیرونی گشت میں اور اپنے مسجد کی پتہ نہیں شرکت کرتا ہے، 2.5 گھنٹے کی تعلیم میں وقت دیتے، یہ ساری ہم شرطیں دیکھتے ہیں، ہم بازار میں ایک بھی نہ ملتا، چیز واپس آ جاتی، لیتے نہیں۔ تو ہمارے استاد جی نے ہمیں سمجھا، انہوں نے کہا گزارا کرو بھائی، تم جماعت میں مدنے کو امیر نہیں بنا رہے، تم اس سے سودا لے رہے ہو تو سودا اس سے لے سکتے ہو، یہ شرطیں اس کے لیے جن بھائیوں کو آپ وصول کر کے لے اسے سمجھاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے استاد جی، تو آپ یہ شرطیں جو ڈال رہے ہیں یہ اس معاملات میں نہیں ہیں جہاں آپ نائی کی دکان پہ گئے ہوئے ہیں۔